میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ماں کی ناراضگی انسان کو کلمے سے محروم کر دیتی ہے۔ آج میں آپ کو ماں کی ناراضگی کا ایک ایسا واقعہ سنانے لگا ہوں، شاید آپ نے زندگی میں پہلے نہ سنا ہو۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے پیارے بھائیوں، پھر سن لیں، میں صحابی کی بات کر رہا ہوں، کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا۔ آج ہر آدمی کہہ سکتا ہے میں اپنی محنت سے سکول میں کامیاب ہوا، میں اپنی محنت سے ڈاکٹر بنا، میں اپنی محنت سے حکیم بن گیا، میں اپنی محنت سے پائلٹ بن گیا، میں اپنی محنت سے مجاہد بن گیا، میں اپنی محنت سے وزیر بن گیا، مشیر بن گیا، سرکاری ملازم بن گیا، حافظ قرآن بن گیا، قاری قرآن بن گیا، عالم دین بن گیا، شیخ القرآن بن گیا، شیخ الحدیث بن گیا۔ مگر آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں اپنی محنت سے صحابی رسول بن گیا۔ جس طرح نبوت کا دروازہ بند ہے، اسی طرح صحابیت کا دروازہ بھی بند ہے۔ اب نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی صحابی بن سکتا ہے۔ معلوم ہوا صحابی آدمی اپنی کوشش سے نہیں بنتا بلکہ اللہ کے فضل سے بنتا ہے۔ صحابہ کی عظمت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں 700 آیات نازل فرمائی ہیں۔ میرے کملی والے کا فرمان ہے میرے صحابہ جنتی ہیں، میرے پاک پیغمبر کا فرمان مبارک ہے میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ میرے کملی والے نے فرمایا اگر کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لے، وہ میرے صحابی کے ایک مٹھی بھر خیرات کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اتنی شان ہونے کے باوجود جب ایک صحابی سے ماں ناراض ہو جاتی ہے تو اللہ کلمہ شہادت کو زبان پر آنے سے روک دیتا ہے، تو عام آدمی کس بات کی مولی ہے۔ اب میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ وہ واقعہ کیا ہے۔ میرے کملی والے کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ان کا آخری وقت آیا، ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، کسی نے نبی علیہ السلام کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری وقت ہے مگر زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ یہ سن کر نبی علیہ السلام خود تشریف لائے، آ کر علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے کلمہ پڑھتے ہیں تاکہ علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، مگر علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ منہ کھلا ہے، آنکھیں پتھرا گئی ہیں۔ نبی علیہ السلام نبوت کی بصارت سے پہچان گئے، فرمایا لگتا ہے اس سے اس کی ماں ناراض ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کو بلایا گیا۔ علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس سے ناراض ہوں، اس نے مجھے بہت تنگ کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ناراضگی کی وجہ سے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو رہا، اس کی زبان دیکھ لے، اس کا رنگ سیاہ ہو چکا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا جاؤ لکڑیاں جمع کر کے لاؤ تاکہ میں اس علقمہ کو آگ لگا دوں۔ یہ سن کر ماں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ میرے علقمہ کو آگ لگائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس سے ناراض ہو تو ویسے بھی تو جہنم میں جلے گا، میں پہلے ہی اس کو آگ لگا دیتا ہوں۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں، میرے کملی والے کا مقصد جلانا نہیں تھا بلکہ ڈرانا تھا، ماں کو محبت کا جوش دلانا تھا تاکہ ماں یہ سن کر کہ میرا بیٹا اب جلایا جائے گا محبت میں آ کر بیٹے کو معاف کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس کو جلاتا ہوں تو ماں نے سن کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں واقعی اس سے ناراض تھی، اب میں آپ کو گواہ بناتی ہوں، میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں۔ ابھی یہ جملہ ماں کی زبان پر جاری ہوا تھا، ادھر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک خوشی سے چمکنے لگا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو آپ کا بیٹا جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا ماں کی ناراضگی کلمے کو روک دیتی ہے، ماں کی ناراضگی جہنم میں داخل کر دیتی ہے، ماں کی فرما برداری جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ ماں ناراض ہو تو جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں، ماں راضی ہو تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوا ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ جب ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ جب ماں مر جاتی ہے تو دعا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، جب باپ مر جاتا ہے تو حوصلہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔